سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بن کربلا میں کر دیا ہے تو نے دین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضی ہے فاطمہ کے نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اکرم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ بانیان مجالس سے روزہ زیدی برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ بحق محمد وآل محمد ان کے حوائج شریعت پورے فرما، ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما، تمام بھائی دیس پردیس والے مالک سب کی محافظت فرما، جتنے عزادار تشریف فرمائیں تشریف لانے والے مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جتنے مومنین تنگ دست ہیں جو جوان بے روزگار ہیں کاروبار نوکری نہیں، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں باعزت روزگار عطا فرما۔ کریم اللہ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ کریم مالک بانیان کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، ان سب کے مرحومین کو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم پروردگار علماء علم مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، مذہب ملت کی توفیقات فرما۔ بروز قیامت سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے غلاموں میں سے ہمیں محشور فرما، قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں سے ہمارا شمار فرما، تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تاج فرما، وجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات امام صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ جعلنا من الباقین علی سیدۃ النساء العالمین۔ الصلاة والسلام، والسلام، والتحية والإكرام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلاة
شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين. علمنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ابنتي فاطمة هي قرة عيني وثمرة فؤادي وبهجة قلبي، وهي روحي التي بين جنبي، وهي الهوراء الإنسية وسيدة نساء العالمين. مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سے روزہ مجالس ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. مومنین، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی سیدہ طاہرہ کی خوشنودی کے لیے جو عمل بھی کیا جائے انشاءاللہ وہ مورد قبول درگاہ خدا بندی ہوتا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. شیخ عباس قمی کا نام آپ سب جانتے ہیں. بہت ساری ان کی تالیفات ہیں، لیکن ان کی ایک کتاب بہت ہی شہرت رکھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا شیعت میں ہر گھر میں یہ کتاب ملے گی، اور ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. اور پوری دنیا میں جتنے شیعہ مراکز ہیں ہر جگہ پر یہ کتاب آپ کو نظر آئے گی، اور وہ کتاب ہے مفاتیح الجنان. آپ کسی بھی ہمارے جتنے شیعہ مراکز ہیں، ہماری مساجد ہیں، آپ ہمارے جتنے آپ کسی امام معصوم کی زیارت کے لیے حرم میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ مفاتیح الجنان نظر آئے گی. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ گویا اس زمانے میں شیعت اور کتاب مفاتیح الجنان لازم و ملزوم ہو گئی. کیا وجہ ہے کہ اس کتاب کو اتنی شہرت ملی؟ حالانکہ ہمارے بہت سارے علماء نے عبادات کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے، سال کے جو جتنے بھی ایام ہیں ان کے حوالے سے دعاؤں کی مختلف کتابیں اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن جتنی شہرت، جتنی پذیرائی، جتنی مقبولیت کتاب مفاتیح الجنان کو حاصل ہوئی، اتنی شہرت اور پذیرائی اور کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں. حالانکہ شیخ عباس قمی ان کی بہت ساری تالیفات، لیکن باقی کتابوں سے لوگ کم واقف ہیں، لیکن مفاتیح الجنان سے بڑی دنیا واقف ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مفاتیح الجنان میں مہینے کے اعتبار سے ہر دن کے جو اعمال ہیں، جو نمازیں ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ سارا کچھ انہوں نے درج کیا ہے. اور اگلی بات یقین کریں بڑی اہم ہے. شیخ عباس فرماتے ہیں میں نے کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی عمل اس کتاب مفاتیح الجنان میں ایسا ذکر نہیں کیا جس پر میں نے خود عمل نہیں کیا، جس پر میں نے خود عمل نہیں کیا. یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. شیخ عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تالیفات تو بہت ساری ہیں، لیکن دنیا شیعت جتنی آپ کی کتاب مفاتیح الجنان سے آشنا ہے
اتنی کسی دوسرے کے ذات سے آشنا نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو شہرت اور پذیرائی اتنی کیوں ملی؟ شیخ عباس فرمانے لگے کہ یہ کتاب میں نے خالصتاً جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی رضا کے لیے لکھی تھی. نبی پاک کی نیت سے میں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اللہ رب العزت نے مجھے اس نیت کا دنیا میں یہ صلہ عطا فرمایا. میں نے پڑھا شیخ عباس آخری عمر میں بہت نحیف ہو گئے تھے، تو حرم امیر المومنین میں ان کی قبر مبارک ہوئی ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں وہ پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے اور رو رہے تھے زاروں قطار. تو کسی ایسے علم نے جب روتے دیکھا تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ لوگ آتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، جوش جذبہ عقیدت زری کو بوسہ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، زری سے چمٹتے ہیں. میں اب کمزور اور بیمار ہو گیا ہوں، میں اب اس طرح سے زیارت کرنے پر قادر نہیں رہا. تو اس عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی. ان کا شیخ عباس یہ بھی تو دیکھیں کہ جتنے زائر حرم میں آ رہے ہیں ہر کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ہر حرم میں ہر زائر کے ساتھ شیخ عباس قومی کی یاد جا رہی ہے. یہ سیدہ طاہرہ کی رضا کے لیے جو عمل انجام دیا گیا، رب نے اس کو پذیرائی عطا فرمائی. رب سے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمارا جینا فاطمی قرار دے اور ہمارا مرنا بھی فاطمی. دوستو دنیا میں کسی نے نہیں پہچانا سیدہ طاہرہ. چھٹے امام سے اس میں مبارک فاطمہ ہے، یہ نام اللہ نے رکھا ہے. اور اس نام کی وجہ کیا ہے؟ کم از کم 15 احادیث ملتی ہیں. بی بی پاک کے اس نام مبارک کے 15 وجہ بیان کی گئی ہیں کہ ہماری جدہ کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ. اس میں ایک وجہ امام نے یہ فرمایا. آقا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا ان الخلق فتنوا ان کنہ معرفتہا. فرمایا جس بی بی کی کنہ معرفت کو کوئی درک نہ کر سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اس کی حقیقت سے خلق امام نے ان الخلق فتنوا، خلق میں جنات آ گئے، انسان آ گئے، ملائکہ آ گئے، سب آ گئے، کسی نے نہیں پہچانا. ایک ناشناختہ وجود ہے اس دنیا میں، فرمایا جس کی معرفت کوئی حاصل نہ کر سکے، کل حقیقت کو کوئی پا نہ سکے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے سیدہ کے تعارف کا دن جو رکھا ہے اسے قیامت کہتے ہیں. قیامت کا دن آئے گا تو اس راز الہی سے پردہ ہٹے گا. اور قیامت کے دن ہی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے جو محب ہیں اور شیعہ ہیں ان کی عظمت بھی قیامت کے دن میدان محشر میں پروردگار علیہ محشر پر واضح فرمائے گا. جملہ امام کا شیعیان سیدہ محبان فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جب عزت و عظمت اور توقیر اکرام تعظیم محشر والے دیکھیں گے، چھٹے امام کا جملہ ہے میدان قیامت میں موجود ہر بندہ یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی فاطمی ہوتا، کاش میں بھی فاطمی. اس لیے ذکر اللہ ہمارا جینا مرنا فاطمی کرا، فاطمی جیئیں فاطمی کرا. اللہ کو سلامتی اور عزت عطا فرمائے. میں نے سرکار دو عالم کی ایک حدیث ہے جو چند حدیث کا مجموعہ ہے آپ کے سامنے میں نے پڑھی. سرکار نے ارشاد فرمایا اما فاطمہ تو اما ابنتی فاطمہ
یہ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وثمرۃ فؤادی، میرا میوہ دل ہے، وبہجۃ قلبی، میرے دل کی خوشی، میری مسرت، وہی روحی التی بین جنبی، میرے وجود میں جو روح چل رہی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ، میری جان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ اب تو زحمت نہ سمجھیے گا، ہوتا تو مشکل ہے بندے کو اٹھانا، تھوڑا سا قریب آ جائیں بعد میں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب میرے وجود میں جو روح چل رہی ہے وہ میری فاطمہ ہے، وہی الحوراء الانسیہ، ہی الحوراء الانسیہ، سرکار نے فرمایا اس دنیا میں انسانی شکل میں جو حور ہے وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، وہی سیدۃ نساء العالمین، اور میری بیٹی فاطمہ ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں جناب مریم کو بھی سیدہ نساء العالمین کہتا ہے، اللہ نے جناب مریم کو بھی چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ کے علی نساء العالمین کی عورتوں پر جناب مریم کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا۔ تو سرکار نے فرمایا، سنی، سرکار نے فرمایا مریم بھی سیدہ نساء العالمین ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اما مریم سیدۃ نساء اہل زمانہا، مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اما ابنت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین کی بھی سردار ہے، آخرین کی بھی سردار ہے، اور خود مریم کی بھی سردار ہے۔ اور مومنین آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں یہی دو بیویاں ہیں جو بطول ہیں، طیبہ طاہرہ بطول بیویاں اللہ کی کائنات میں صرف مادر عیسیٰ علیہ السلام اور مادر حسنین کریمین علیہ السلام۔ اور ان دونوں بیویوں کی طہارت کی گواہی رب نے قرآن میں دی ہے۔ قرآن میں دو آیات تطہیر ہیں، ایک آیت تطہیر حضرت مریم کے لیے، ایک آیت تطہیر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اہل بیت رسول کے۔ جناب مریم کے لیے جو آیت تطہیر ہے سورہ مبارکہ مریم میں، وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، فرشتے آتے تھے جناب مریم کی خدمت میں اور آگے عرض کرتے تھے، مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرک اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین اور اللہ نے تمہیں عالمین کی عورتوں پر منتخب فرمایا۔ تو جو یہ آیت تطہیر جناب مریم اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے لیے آیت تطہیر ہے، ہر مومن کے دل پر نور کے لفظوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ فرمائے آپ، کتنا فرق ہے ان دونوں آیات تطہیر میں، کتنا فرق ہے۔ علماء تشریف فرمائے ہمارے برادر عزیز و بزرگوار علامہ صدر رضا نقوی صاحب، ان کی شفقت ہے مجاہدین پر جی، ورنہ ایک مولانا کا کسی دوسرے مولانا کو سنانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن عزت افزائی فرمائی انہوں نے، اللہ پاک ان کی عزت میں اضافہ فرمایا، اللہ انہیں صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ جناب مریم کے لیے اللہ پاک نے لفظ طہرہ کی استعمال کیا ہے، طہرہ کے یہ فعل ماضی، اللہ نے تمہیں پاک بنایا، لیکن سیدہ طاہرہ اور آل رسول کی جب طہارت کو بیان کیا تو وہاں پہ فعل ماضی نہیں فعل مضارع استعمال کی، یطہرکم،
اور اب آپ جا کے تحقیق کر لیجئے گا، فعل مضارع استمرار اور دوام کے لیے آتا ہے، یہ نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آج بھی آل محمد کی طہارت میں اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ استمرار پایا جاتا ہے، استمرار کے ساتھ آل رسول کی، اہل بیت رسول کی، صحیح بیت احرام کی طہارت ہو گئی۔ چلو یہ تو تھی ایک گرامر کی بات، جس کو تو کوئی نہیں، سب کی دلچسپی کا موضوع نہیں، لیکن یہ فرق ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جناب مریم کے لیے ایک بار لفظ طہارت آیا طہرہ کے، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے لیے 2 بار لفظ طہارت ہے، یطہرکم بھی تطہیرا، 2 بار لفظ طہارت ہے۔ لطف لینا، ہماری اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، ایک ایک ہوتا ہے تو 11 ہوتے ہیں، ایک ایک ہوتا ہے تو 11 ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم غیب سے جانتا تھا جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے ایک بار لفظ طہارت استعمال کیا جو 11 معصومین کی ماں بننے والے تھے۔ اس کے لیے طہارت فرمایا اور تطہیرا، کہ دونوں بطول بھی، اور بطول اس طیبہ طاہرہ بی بی کو کہا جاتا ہے۔ اشارہ کر کے آگے پڑھوں گا، اس کی ولادت سے جس کی شہادت اور وفات تک ایک لمحے کے لیے بھی جس کو مسلح عبادت سے روکا نہ جائے، روکا نہ جائے، کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ اور کہتا ہوں، قدردان بیٹھے ہو، بڑا فرق ہے ان دونوں بیویوں کے بطول ہونے میں، بڑا فرق ہے۔ جناب مریم بغیر شوہر کے بطول تھی، سیدہ طاہرہ شوہر کے ہوتے ہوئے بطول تھی۔ مشروط ہے جناب محمد زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ یہ اس گھرانے کی طہارت رب نے بیان کی، اس گھرانے کی طہارت پر سرکار کی ایک حدیث بھی موجود ہے۔ مومنین ہم جانتے ہیں جس طرح بعض آیات بعض ناموں سے شہرت رکھتے